میرے دوستو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے اے عالم ہا اتنے حد تک حالات پہنچ چکے ہیں جو لوگ کہیں کہیں جگہ دوتے اپنی بچیاں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اپنی بچیاں کو زندہ زمین چ پور رہے ہیں، اپنی دھیری کو زندہ زمین چ پور رہے ہیں۔ ایک آدمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھے زارو قطار رو دے، توجہ ہے بھائی، نیند تو نہیں آئی، زارو قطار رو دے آدھے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا بات ہے معجب کی کا میاں تے کو کیڑی شہرو ہے کیوں رو میں؟ آدھے آقا اللہ دی بارگاہ بھی دعا فرماؤ، اللہ پاک میرا خطاواں معاف فرماوے، اللہ پاک میرے گناہ معاف فرماوے، اللہ پاک میرے سیئات معاف فرماوے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روندا کیوں ہے؟ کلمے پڑھن تو پہلے دے گناہ کلمے پڑھن دی برکت نال پچھلے گناہ معاف تھی وینن، روندا کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہونے؟ آدھے آقا میں ایڈا وڈا گناہ کیتے ایڈا وڈا جرم کیتے میرے دل دماغ تو خیال نہیں لہندا، اڑدا بانا ایو خیال کھڑے ایڈا وڈا جرم کر کھڑا، اللہ دی بارگاہ بھی دعا فرماؤ اللہ پاک میرا ختم معاف فرماوے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں تو تا انسان ہے اشرف المخلوقات ہے، میں تا حیواناں دا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکدا، میں صرف انساناں واسطے نبی بن کے نہیں آیا بلکہ میری تا شان اللہ پاک نے بنائی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ پاک نے میں کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے، مجسمہ رحمت بنا کے بھیجے، پیکر رحمت بنا کے بھیجے، اللہ دی شان ہے الحمدللہ رب العالمین، اور میری شان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آقا انعامدار نے فرمایا روندا کیوں ہے؟ کیا گناہ کیتا ہی، کیا جرم کیتا ہی؟ اگر یہ آواز کوئی میری ماں تے میری بہن سنتی بیٹھی ہے ذرا غور نال سنے تاکہ وہ کو پتہ لگے جو امام الانبیاء تو پہلے تے کو کیا سمجھا ویندا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد تے کو اللہ نے کیا مقام نصیب فرمایا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میاں روندا کیوں ہے؟ کیا گناہ کیتا ہی؟ آدھے آقا بس واقعہ بڑا دل خراش تے جگر پاش ہے، جگر پھڑ دے آقا بس کیا حال وال سناواں؟ آدھے آقا اساں سفر تجارت تیار تھے ہیں، اون ویلے مشینری دور تہا کوئی نہ، اٹھاں دا دور دراز سفر ہوندا ہا، میں بھی قافلے نال تیار تھی گیا، میں اپنا مال تیار کیتے اور اون وقت میری گھر والی حاملہ آئی، میں اپنی گھر والی کو وصیت کی ہے میری واپسی تو پہلے اگر لڑکا جم پوے پوتر جم پوے انہی پرورش کریں، انہی نگہداشت کریں، انہی نگہبانی کریں، انہا خیال کریں، اور اگر دھی جم پوے زندہ زمین وچ پور دیویں۔ اور جڑے گناہ دا عام رواج تھی گیا ہوگا نا معاشرے لوگوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ فی الحقیقت گناہ ہوں دے، جڑی شاید عام رواج تھی گیا ہوئے لوگ گناہ ہی نہیں تصور کریں گے، حالانکہ وہ حقیقتاً شرم وہ گناہ ہوں دے۔ علاقے کا ایک رواج چل چکا ہے، لوگ اس چیز کو عیب ہی نہ سمجھتے، اور اتنا سنگ دل واقعہ، سنگ بڑا سخت واقعہ ہے۔ آدھے آقا میں یہ وصیت کر کے چلا گیا، اللہ دی قدرت میرے گھر دھی جم پئی ہے، لیکن لڑکی بڑی حسین، وہ معصوم بچی بڑی حسین، لیکن گھر والے نے برداشت نہیں کیتا، دائی نے برداشت نہیں کیتا، ماسیاں نے برداشت نہیں کیتا، اور میرا بھی ڈر ہا میں جو آنکھیں ہم زندہ درگور کر لیوائے، لیکن میرے ڈر کو ان بچی کو ماسیاں دے گھر بھیج دیتے نے پلن واسطے پرورش واسطے۔ جڑے ویلے میں ول آیا میں اپنی گھر والی کو پوچھے حال سناؤ تو جو حاملہ ہمیں لڑکی جمی ہے یا لڑکا، پوتر جمی ہے یا دھی جمی ہے؟ میرے کو گھر والی کی گال آ کے چپ کرا چھوڑے، جو دھی جمی ہے زندہ درگور کر چھوڑی سے، میں کہ بہت اچھا کیتے ہوئے، میں کہ بہت چنگا کیتے ہوئے، میرے حکم دی تعمیل کیتے ہوئے، میری فرما برداری کیتے ہوئے، بہت چنگا کیتے ہوئے۔ اطاعت آقا کئی نہارا گزر دن، کئی لادے گزر دن، اور جڑے ویلے بچی چلن پھرن جوگی تھی گئی ہے،
میرے دوستو میرے بزرگوں آدھے آقا میں ہوں بچی دا گالی میں کو بڑا پیارا لگے میں اپنی گھر والی کو سدوائے اور میری گھر والی حال تا سناؤ ایک دی بچی ہے ایک کہڑے خوش نصیب دی بچی ہے ایک دا لختے جگارے اے میں کوئی نہ گالی بڑا میٹھا پیاں لگ دین بڑا پیارا پیاں لگ دین میں کو تعارف تا کراؤ اے بچی کہنی تھی ہے آدھے آقا میری گھر والی نے این موقع کو موضوع سمجھتے ہوئے پوری حالت واضح کر دیتی پورا حال آواز سنوا دیتا آکھن لگی اے تھوڑی بچی ہے اے تھوڑا لخت جگارے اے تھوڑا نور نظارے جنا تساں سفر تے گئے ہاوے اون ویلے اللہ پاک نے لڑکی دیتی آئی تھوڑے ڈر کنو اسا لکاتا چھوڑا ہن بچی چلن پھرن جوگی تھی گئی ہے ہن ساکو اے امید ہے جو ہن کچھ نہ آکسو جو کافی دہاڑے اتے چڑھ گئے کافی ٹائم اتے تھی گئے ہو سکتے کچھ نہ آکو آدھے آقا میں سندا گیا میں غصے چاہ گیا غصے دے پاروں میرے اکھاں چو خون اتر آیا میری بچی تے زندہ کیوں باقی ہے کئی دمہاراں دے بعد جماعترا بناونا پوسی کئی دمہاراں دے بعد ڈھکا ہون پے ویسن کئی دمہاراں دے بعد زیورات بناونے پوسن اساں اے چیز برداشت نہ کر سکدے آسے آدھے آقا بس کیا سن دے ہو جگن پڑ دیں آدھے آقا میں سندا گیا غصے چاہ گیا کئی دمہاراں دے بعد دوپہر دا ٹائم گھر والے آرام پہ کرن کلولا پہ کرن میں اپنی معصوم بچی کو بھی نال چلائیں کہیں بھی چاہتی ہم چاہ میں کہیں بھی چاہتی ہے چاہتے معصوم بچی کو بھی نال چلائیں ٹرتے وینے اور بچی خوش ویندی پئی ہے جیکو کئی سالاں دے بعد کئی مہینے دے بعد پیو دا شفقت سایہ نصیب تھی ویا او ابو کو ابو کیوں نہ آکھے ہا او سامنے ویندی آدھی ابو سجیواں ونجے آکھے ابو کبھی آویں آکھے ابو پیچھے آویں آکھے ابو سامنے آویں آکھے ابو آدھے آقا میں کو ابو ابو کریں دی آئی میں اتنا سنگ دل تھی چکام میں اتنا پتھر دل تھی چکام جو میں اپنی بچی کو جواب دینا گوارا نام کریں دا او ابو ابو سدے دیے میں جواب دینا گوارا نہیں کریں دا چل دے وینے جڑے ویلے منزل مقصود تے پہنچے ہیں میں معصوم بچی کو بھی لائیں می چاہ میں آ لگا ٹویا کھٹن جڑے ٹویا کھٹے نہ کرم کرنی سخت آئی میرے ہاتھ تے پسینہ آیا میرے متے تے پسینہ آیا اوبا معصوم بچی اٹھتی ہے اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کریں دیے اوبا معصوم بچی اٹھتی ہے اپنے دوپٹے نال اپنے پوچھن نال میرا پسینہ صاف کریں دیے اور جڑے ویلے پسینہ صاف کریں دیے تے بڑے پیارے انداز نال پوچھتی ہے ابو ٹویا کیوں پہ کھٹیں دے ہو اگر ٹویا کھٹنا ہا ضروری ہا سویر دے ٹائم آہا ضروری ٹویا کھڑنا ہا شام دے ٹائم آہا ضروری ٹویا کھڑنا ٹھڈے ٹائم آہا گرمی دے ٹائم کیوں آئے ہو اتنی تتی دھوپ دے وچ کیوں آئے ہو آدھے آقا میں اتنا سنگ دل تھی چکام جو بچی بار بار پوچھ دیا میں پہلے جواب دینا گوارا نام کریں دا جڑے ویلے بچی نے بار بار یا میں کو پوچھے بار بار اصرار کیتے جو ابو ٹویا کہنے واسطے پہ کھٹیں دے ہو آدھے آقا میں جڑے ویلے تنگ آ گیا میں اپنی بچی کو آکے بچی میں ٹویا تیرے واسطے پیا کھٹے نا بچی دی چیخ نکل گئی ہے بچی دی دھا نکل گئی ہے اور چیخا مار مار کے آدھی ابو میں کیڑا جرم کیتے ابو میں کیڑا گناہ کیتے ابو میں کیڑی غلطی کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر سنتے بھی بیٹھے آپ دے اکھا مبارک جو آنسو آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی روندے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اگے کیا ہویا آدھے آقا بس اگے کیا پوچھ دیا جگر پھٹ دے ابو کیا پوچھتی ہوں آقا جگر پڑھ دیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنوا تو صحیح ابو کیا ہویا آدھے آقا جو بچی دھاڑ کریں دیے بار بار پوچھتی ہے ابو میں کو کیوں پہ میرے تے ظلم کریں دے ہو میرے تے زیادتی کیوں پہ کریں دے ہو میں کو قتل کیوں پہ کریں دے ہو میں کو زندہ درگور کیوں پہ کریں دے ہو میرا تا کوئی گناہ نہیں ابو میرا جرم تنسو میرا جرم کہڑا ہے میرا گناہ کہڑا ہے بس میں اپنی بچی کو جواب یہ دیتے میں تو دھی کیوں جمی ہے پتر جم پویا میں کو دھی آدھی ابو اے میرے اختیار نہیں میرے رب دے اختیار اور روکی آدھی ابو چاہے خدا نے میں کو دھی بنائے پتر بھی بنا سکتا ہاں چاہے مؤنث بنائے مذکر بھی بنا سکتا ہاں ابو میرا تک کوئی جرم نہیں ابو میرا تک کوئی گناہ نہیں روندی بھی کھڑی ہے آدھی کھڑی ابو مہربانی کرو میرے تو ظلم نہ کرو میں تو بڑی خوش تھی کہ ہم جو کئی سالوں دے بعد
پیو دا شفقت دا سایہ نصیب تھے میں تو خوش تھی گیا جو کئی سالیں دے بعد میں کو اپنے دا شفقت دا سایہ پیار دے محبت نصیب تھی ہے ابو تسا میرے واسطے قاتل ثابت آئے میرے واسطے ظالم ثابت آئے میرے واسطے جابر ثابت آئے ابو مہربانی کرو آدھے آقا میں کو ذرا بھر بھی ترس نہیں آیا میں جڑے ویلے ٹویا کھٹ کے مکمل کر کیتے میں ہوں بچی دے والا کو پکڑے میں بچی ہاتھ جوڑ کر دیے ننے منے ہاتھ جوڑ کر دیے آدھی ابو اگر آکسو تو میں تھوڑے درتے نہ والا سا ابو آکسو تو میں پن پن کے گزارا کر گنسا ٹکڑے منگ منگ کے گزارا کر گنسا ابو مہربانی کرو میرے تے ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو آدھے آقا میں اتنا ظالم جابر ہو چکا جہالت ہمارا ہوا انسانم اللہ دے محبوب بچی ہاتھ بھی جڑیں دی رہ گئی ہے روندی بھی رہ گئی ہے چیختی چلان دی رہ گئی ہے میں معصوم بچی دے سر دے والا کو پکڑ کے زندہ درگور کر چھوڑے می زندہ پور چھوڑے می اونی مار کو لے کے اج تک اونی مار کو لے کے اج تک وہ بچی کھا بھی چاہ ویندی ہے میرے چولے کو پکڑ کے آدھی ابو میرے تے ظلم کیوں کیتا وی ابو میرے تے ظلم کیوں کیتا وی میرے تے زیادتی کیوں کیتی آوی میرے نال جبر کیوں کیتا وی میں کو قتل کیوں کیتا وی میں کو دستنا بے ای ذنب قتلت کیڑے جرم دی پاداش وچ میں کو قتل کیتے وے میں کو جرم تے دسو میں کو گناہ تے دسو میری زیادتی تے دسو میں کو کیڑے جرم دی بنا تے قتل کیتے وے آدھے آقا اونی مار کو لے کے اج تک میں رات کو سمنا میں کو معصوم بچی آ کے اٹھیں دی ہے میں جاگ پونا میں کو بار بار پریشان کریں دی ہے آقا مہربانی کرو اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرماؤ اللہ پاک میری اے گناہ معاف فرماوے میرا خطا معاف فرماوے میرے گناہ معاف فرماوے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روندے بھی بیٹھن اور فرمیندے بیٹھن میاں اللہ دا قانون مسلم ہے اللہ دا قاعدہ کلیہ مسلم ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کلمے پڑھن دی برکت نال پچھلے گناہ معاف تھی وینن اے گناہ بھی تیرا کلمے پڑھن تو پہلے دا گناہ ہے اے میرا اٹل فیصلہ ہے اللہ دا قرآن آدے پچھلے گناہ معاف تھی وینن پچھلے گناہ معاف تھی وینن لیکن ای وقت میرے اکھیں دے سامنے اٹھی ون تیرے اکھاں وچوں میں کو معصوم بچی دا خون نظر آ رہی ہے